बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी और आज मैं मौजूद हूँ LDA ऑफिस में। यहाँ पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। हर हफ्ते खुली कचहरी लगाई जाती है और LDA के वाइस चेयरमैन नईमुल हक जो हैं वो इस खुली कचहरी को सुनते हैं और आवाम के मसाइल हल करते हैं। आज हम जो LDA के वाइस चेयरमैन हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि LDA के मसाइल को किस तरह से आप लोगों ने हल किया और अभी तक कितने मसाइल जो हैं वो निपटा दिए गए हैं, कितनी अलॉटमेंट्स आपने की हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल किस हद तक जो हैं वो हल हो गए हैं और जो लाहौर के फ़िरोज़न एरियाज़ थे उनको भी अब ओपन कर दिया गया है। आगे का लाएअमल क्या है, ये सारी गुफ्तगू आज हम करेंगे। वाइस चेयरमैन LDA नईमुल हक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अच्छा सर, माशाल्लाह से रोज़ाना तो नहीं, मतलब वीकली आप लोग जो है खुली कचहरी का इनेकाद कर रहे हैं जो कि खुश आइंद है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। सर, जो वन विंडो पे आती हैं एप्लीकेशंस, कितने मसाइल हल कर चुके हैं आप लोग? एक तो अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया, आप लोगों ने अभी चेक दिया, तो क्या कहेंगे, लोगों के मसाइल कुछ कम हो रहे हैं या नहीं? जी, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हल हो रहे हैं। लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को स्पीड अप किया जाए। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि जी LDA में काम नहीं हो रहे, बट LDA में बहुत डिलेज़ होती हैं और जिस डिलेज़ की वजह से फिर बीच में दूसरे अनासर बीच में आ जाते हैं और बाहर जो डीलर्स बैठे हुए हैं और वो बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर लोगों से पैसे मांगते हैं और वो सारा मुद्दा जो है वो LDA पे डल जाता है। उसको भी हल करने के लिए हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हम डीलर्स की रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि हमें पता होगा कि हर ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हुई है और उसको हम पकड़ सकेंगे। यही सिस्टम DHA में है और अब रूडा में भी यही होने जा रहा है और अब LDA में भी यही होगा। अच्छा सर, डीलर हजरात और एजेंट माफिया जो है वो अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली हर महकमे में काली भेड़ें होती हैं, तो LDA में भी होंगी यकीनन, तो उनके लिए आप लोगों ने शफाफियत का क्या निज़ाम वज़ा किया है? देखिए जी, अगली अथॉरिटी मीटिंग में LDA को टोटल ऑटोमेशन पे लेके जाया जा रहा है। उसके लिए हमने 70 करोड़ रुपए का बजट बना रहे हैं। हर चीज़ कंप्यूटराइज होगी। उसके बाद कोई ये नहीं कह सकेगा कि आपका ये वाला कागज़ नहीं है तो आपका ये वाला कागज़ नहीं है। सिस्टम इटसेल्फ बताएगा कि इस फाइल का हर डॉक्यूमेंट इस फाइल में मौजूद है और अगर नहीं होगा मौजूद तो किसी के आने से पहले हम उसको उस फाइल में लेके आएंगे। अच्छा सर, ये पिछले दिनों आपने जो अलॉटमेंट की है प्लॉटों की, तो वो कमेटी में जो प्लॉट डले हैं वो ये सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ भी एक सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया और उस पर आप लोगों ने वो प्लॉट जो है वो कैंसिल कर दिया। इसमें कितनी सदाकत है सर? ये वो वाले के जो हैं अलॉट किए गए प्लॉट जिनके ऑलरेडी केस चल रहे थे, आप नहीं समझते ऑलरेडी लिटिगेशन थी तो ये मज़ीद लिटिगेशन बढ़ जाएगी इससे? मैं नहीं समझा कि आप किन प्लॉट्स की बात कर रही हैं और ज़रा मुझे अगर आप बता दें। जो सर प्लॉट आप लोगों ने कमेटी में डाले, जो प्लॉट आप लोगों ने अलाट किए लोगों को, वो प्लॉट जो हैं वो अलाटमेंट जिनकी हुई है वो ऑलरेडी लिटिगेशन में थे। किसी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, किसी का हाई कोर्ट में चल रहा है। अच्छा, ये सर एक बाकायदा हमें कल जो है एक बंदे ने बताया कि मेरा केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इन्होंने फिर वो प्लॉट जो हमें अलॉट किया था वो कैंसिल करना पड़ा उनको। तो मेरा सवाल ये आपसे कि ऑलरेडी लिटिगेशन चल रही है तो इससे मज़ीद लिटिगेशन बढ़ेगी नहीं? नहीं, देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल प्लॉट ओनर है ये उस तक पहुंच जाएं। 1974 के बाद से बहुत सारी ऐसी फाइलें बनी हुई हैं जहाँ 2-2, 3-3 फेक लोगों को पता नहीं था, डीलर हजरात ने उनको चक्कर दिया। अब उस सारे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आई एम श्योर कि वो हो जाएंगे। इसमें कोई आप समझते हैं ये जो प्लॉट आप लोग पिछले दिनों आप लोगों ने अलॉट किए वो बिल्कुल जेन्युइन थे, उसमें कोई लिटिगेशन नहीं? जो भी प्लॉट अलॉट हो रहे हैं वो सारे जेन्युइन हो रहे हैं। इसी तरह LDA एवेन्यू 1 के कोई 427 प्लॉट की हम फ्राइडे को बैलेटिंग करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके प्लॉट्स का प्रॉब्लम था, वो सारे हर चीज़ को हमने क्लियर किया है। जब क्लियर करने के बाद अब हम उसको बैलेटिंग में जा रहे हैं। सो LDA अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी की प्रॉपर्टी उठा के किसी और को दे दे। अच्छा सर, जो फिरोजन एरियाज थे उनको आप लोगों ने कुछ हद तक ओपन कर दिया है, बाकी जो भी फिरोजन एरिया उनको कब तक ओपन करेंगे? और जिनको ओपन किया है सर, उसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से उनकी कमर्शियलाइजेशन होगी? और जो ऑलरेडी बन चुकी हैं प्रॉपर्टीज़ उनको किस तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे? आपका सवाल नंबर 1 कि जो हमने ऑलरेडी कर दिए हुए हैं
جو ہم نے پچھلی اتھارٹی میٹنگ میں کی ہیں. ہر ایریے کی ایک رولز ہیں, بائی لاز ہیں کہ کس ہائٹ پہ جا سکتے ہیں. وہ ہر ایریے کو اس بائی لا کو فالو کرنا پڑے گا. ان پہ جتنی انلیگل پراپرٹیز اس وقت بنی ہوئی ہیں ان سب سے ہم پیسے لیں گے, اور ان کو جس دن وہ اپنے آپ کو کمرشل ڈکلیئر کریں گے اس دن سے آگے ان کو ایک ون ٹائم فی دینی پڑے گی. اس سے پہلے جو ان کے پچھلے جتنے ایریاز ہیں دے ہیو ٹو کلیئر ایوری منی. اچھا سر, پینلٹی بھی بھرنی پڑے گی؟ پینلٹی نہیں بھرنی پڑے گی, جو اس سال کے اینول کمرشل کے چارجز ہوتے تھے وہ ان کو دینے پڑیں گے. اس کے بعد کوئی 11 یا 12 سڑکیں اور ہیں جو ہم نے ری کلاسیفیکیشن کے لیے چلی گئی ہیں. انشاءاللہ اگلی اتھارٹی میٹنگ میں اس کو بھی اپروو کر دیں گے. سو جہاں جہاں اس وقت 70% سڑک پہ کمرشل ایکٹیویٹی آلریڈی ہو رہی ہے, جو بنا چکے ہیں, بجائے اس کے کہ ان دکانوں کو گرایا جائے یا ان کو کچھ کیا جائے, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان ساروں کو کمرشلائز کر دیں گے. اچھا سر, بہت سی ایسی پراپرٹیز ہیں مین فیروزپور روڈ کے اوپر جو کہ انلیگیلٹی پہ مبنی ہیں اور ان کے میپ نہیں اپروو ہوئے, انہوں نے اس کی فیسیں جمع نہیں کروائی, کمرشلائزیشن پڑی ہوئی ہے, تو کیا ان کو بھی آپ نوٹس کریں گے؟ اور ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے, یہ تو خیر میں بات ایک محاورتاً کہہ دیتی ہوں, کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈی جی ایل ڈی اے سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. اس میں تو خیر صداقت والی بات مجھے تو خیر سمجھ میں نہیں آتی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے ہی الزام دے دیتے ہیں اب ڈی جی ایل ڈی اے کو اتنی جلدی جو ہے نا وہ مردہ الزام ٹھہرانا چاہیے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جی. آئی ایم پارٹ آف ایل ڈی اے اور میرے پہ بھی الزام لگنے شروع ہو گئے ہیں, اور دس از اے نارمل روٹین. یہ ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہر کام لیگل طریقے سے کیا جائے گا, آئی کین ایشور یو دیٹ. اور جتنی یہ جو آپ نے کہا کہ انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہیں, اگر تو وہ کمرشل روڈ پہ ہوئی ہوں گی تو اور وہ روڈ اس اپروول میں آ جائے گی جو ہم نے کر دی ہیں, تو وہ تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اگر وہ روڈ جن پہ انلیگل کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینے میں سب کو گرا دیا جائے. اچھا سر, ایک پرسنلی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. فیروزپور روڈ کے اوپر افغانی ہیں کچھ سر, انہوں نے بہت بڑی ایک جو ہے نا پراپرٹی وہ کنسٹرکٹ کی ہے ابھی نا, تو اس کی وائلیشن بھی بہت زیادہ ہے, اور اس کی انہوں نے پیلنٹیز بھی ان کے اوپر بنتی ہے. میپ ضرور جمع کروایا انہوں نے, لیکن اس کی فیسیں نہیں جمع کی, اس کی پیلنٹی 3-3.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی جی ایل ڈی سے ہماری بات ہو چکی ہوئی ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ افغانیوں کو جو کہ وہاں پہ 100 منشیات یا پھر اسمگلنگ کچھ بھی اس طرح کے عناصر موجود ہو سکتے ہیں, تو ان کے اوپر آپ لوگوں کی طرف سے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی سی ٹی پی کی طرف سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف بھی آپ ایکشن لیں گے؟ ہر قسم کے غلط کام کے خلاف ایکشن ہوگا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ اپلیکیشن مجھے دیں اور میرے سے اس پہ 1 ہفتے میں رپورٹ لیں. بہت زبردست. سر ایک منٹ اور دیجیے گا. اب سوال سر بہت زیادہ ہیں, لیکن چونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں اپنے پروگرام کو مختصر کروں گی. صرف ایک آخری سوال کا مجھے جواب دیتے جائیے گا سر, کہ ایل ڈی اے کے جتنے یہاں پہ ونگز ہیں, شعبہ انجینئرنگ ہے, سی ٹی پی ہے, سی ایم پی ہے, ان میں بھی سر کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں. آپ کی طرف سے حکومت کی جانب سے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کیا میکینزم بنایا گیا ہے؟ خصوصاً اینٹی کرپشن جو ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی کل پرسوں ہم نے سنا کہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھی چینج کر دیا گیا, اس پہ ذرا ضرور بتائیے. آپ سننے پہ نہ جائیں پلیز, آپ ایویڈنس دیں. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی سی ایم پی بھی کرپٹ ہے, تو سی ٹی پی بھی کرپٹ ہے, ڈی جی بھی کرپٹ ہے, وی سی بھی کرپٹ ہے, سب کرپٹ ہیں. آپ ایویڈنس دیں, اگر اس کے بعد ایکشن نہ ہو تو پھر آپ پکڑیے. بغیر ایویڈنس کے پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب کو منع کریں, ایسی کوئی بات نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ایک میڈیا حضرات کے لیے بھی کمیٹی بن گئی یہاں پہ کہ ان کا بھی ایک کرائٹیریا ہوگا. پرائیویٹ بندوں کو ملا کے ایک کمیٹی بن گئی سرکاری ملازمین کی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ کچھ صحافی برادری جو ہے وہ اس سے نالا ہیں, کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ کورٹ میں ریٹ کر رہی ہیں اس کے خلاف کے اوپر آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ کیوں ریٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہم ایک سسٹم بنانے جا رہے ہیں, اور جو اگر کوئی ادارہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس سے آپ کو چاہیے اس سے مدد حاصل کریں. ہم ڈی ایچ اے سے مدد حاصل کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے میں جتنے میڈیا والے ہیں وہ سارے رجسٹرڈ ہیں. میں نے یہ خود اب سوچا ہے کہ ہر 2 ہفتے بعد میڈیا کو بلا کے ہم خود بریف کریں گے, اور وہاں پہ ان کے سوالات کو سنا جائے گا. اسی طرح ڈیلرز کو بھی ہم کارڈز ایشو کریں گے, تاکہ یہ جو ان نیسیسریلی سارے دفتر میں لوگ پھر رہے ہیں اس کو کسی طرح روکا جائے. اچھا سر, یہ کمیٹی جو میں نے کہا ہے بنی ہے, مطلب میڈیا نمائندگان کی اور سرکاری ملازمین کی جو کمیٹی بنی ہے, اس میں اگر آپ اپنے من پسند 2-4 بندے لے لیں گے تو باقی جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کو اس بات سے وہ نالا ہیں کہ ان کو اس جو ہے نا بورڈ میں نہیں بٹھایا گیا, ان سے مشاورت
मुशावरत नहीं की गई। तो सर ये आपको नहीं लगता ये भी एक लिटिगेशन बन रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और आप मुझे बताइए कि कौन लोग हैं जो आना चाहते हैं, और हम सबको लेंगे। जब दरवाजे खुल गए एलडीए के तो फिर इसमें ऐसी कौन सी बात है। बट मैंने जैसा कहा कि हम ये नहीं चाहते कि डेली बेसिस पे साफ़ी भी अंदर फिर रहे हों, डेली बेसिस पे ये डीलर्स भी अंदर फिर रहे हों। जिसका जो काम है उस दिन वो आए और वो करे। बहुत शुक्रिया सर आपका। अब हम सूबाई असम्बली की मेंबर हैं सादिया सुहेल, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और वो एलडीए की बोर्ड मेंबर भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि एलडीए के मसाइल को वो किस तरह से देख रही हैं। जी अब कुछ बात कर लेते हैं मेंबर सूबाई असम्बली सादिया सुहेल, जो कि एलडीए की बोर्ड की मेंबर भी हैं, कमेटी की। उनसे हम पूछ लेते हैं सादिया, हर हफ्ते जो है वो यहाँ पर खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, बड़ा ये खुशाइन बात है। ख़वातीन के भी बहुत मसाइल हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ख़वातीन के नाम रजिस्टर्ड हैं, तो आप तो फिर एक बड़ी अच्छी मावन साबित होती हैं ख़वातीन के तौर पे। कितने मसाइल देखती हैं आप ख़वातीन के, कितनी ज़्यादा तादाद में आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ख़वातीन की तादाद वैसे इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो भी होती है हम उनका प्रायोरिटी में इशू सॉर्ट आउट करते हैं। मैं इस मामले में आई थिंक वी आर लकी कि हमने इस अपनी दौरे हुकूमत में वरासत का कानून भी पास किया है, जिसमें ख़वातीन के हकूक़ की पासदारी और ख़ास तौर पर जदाद में जो हिस्से का एक इशू था उसको हमने बिल्कुल मेक श्योर किया है कि ख़वातीन की जदाद का हिस्सा किसी तरीके से भी गज़ब ना हो सके। इवन अगर वो ख़ुद भी विड्रॉ करना चाहें तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है जज्बाती तौर पे ख़वातीन से ये करवाया जा सकता था। एलडीए में भी ख़वातीन, क्योंकि एक ऐसा दायरा है, ये एक प्रोसीजर इतना लेंथी प्रोसीजर होता है, समटाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता था कि वो ख़वातीन चक्कर लगा लगा के डिसहार्टेड होकर घर बैठ जाती थी। तो अब हमने जो खुली कचहरी का मकसद भी यही था कि जो लोग उस प्रोसीजर के थ्रू पहुंच ना सके डायरेक्ट, वो सीधा हमारे पास आए। कोई रुकावट नहीं है, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं, दरवाजे खुले हैं, हम वहाँ बैठे हैं और तमाम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वहाँ मौजूद होते हैं जो उसी वक्त इम्प्लीमेंटेशन और उसी वक्त उस केस को सुन सकते हैं। अच्छा सादिया, पिछली दफ़ा हमने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन आई थी, मैंने उनसे बात भी की, उनके बहुत ज़्यादा मसाइल थे। अच्छा, ज़्यादातर ख़वातीन जो थीं वो थीं ओवरसीज़। अच्छा, हम लोग जब ये बात सुनते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैसिलिटेट सेंटर बनाए गए हैं, और जब हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि इसका फुकदान है। आप क्या समझती हैं कि वाकई उनके लिए सोलर सेंटर बनाए गए हैं, उनकी रसाई वहाँ तक नहीं है, या उन्हें उनके नॉलेज में नहीं है ये चीज़ें, क्या कहाँ पे कमी कोताही है? मैं समझती हूँ दोनों एंड पे है। एक तो लोग ज़्यादा मतलब लेके चले जाते हैं बाहर, फिर साल हाँ साल कभी पलट के देखते नहीं हैं, क्योंकि एक प्लॉट लिया था, क्या पेपर वर्क का लोगों को पूरी अवेयरनेस नहीं है कि कैसे कंप्लीट करना, अपनी लैंड को कैसे सिक्योर करना है। आपको पता है काली भेड़ें हर जगह होती हैं, इदारों में भी होती हैं, बाहर भी होते हैं। जो ऐसा प्लॉट थोड़ा टाइम, ख़ास तौर पर जिनके मालिकान ओवरसीज़ हैं, तो उनको ये भिनक नीचे लोगों को, प्रॉपर्टी वालों को भी सबको होती है। और ऐसी चंद काली भेड़ें जो इस ताक में रहती हैं कि ऐसे प्लॉट हो, ख़ास तौर पर ख़वातीन के नाम हो या ओवरसीज़ हो, जो साल हाँ साल के पलट के आते नहीं हैं, तो वो उन पे कब्ज़े और इस तरह के वाक़यात बहुत निकलते हैं। और जब उनसे उनके पेपर देखे तो उन्होंने भी अपने पेपर कंप्लीट नहीं करवाए होते। यहाँ ओवरसीज़ फैसिलिटेशन काउंटर है, लेकिन अक्सर लोगों को नॉलेज ही नहीं है उसके हवाले से, या किसी एजेंट को हायर कर लिया अपनी आसानी के लिए। आप लोगों ने कोई हुकूमत की जानिब से कोई उनकी जो कैंपेन वगैरह की इस तरह के काउंटर्स की कि यहाँ आए लोग फैसिलिटेट हों? जी बिल्कुल। अब इस जो एक डेड सा एक एंड था उसको ख़त्म करके हमने इसको बहुत एक्टिव किया है, और शिकायत पे फौरी तौर पे हमने टाइम पीरियड मुख्तस कर दिया है। अब हमारे पास वो केसेस आ रहे हैं जो 20-20 साल से लोग चक्कर लगा रहे हैं। अब हमने टाइम फ्रेम दे दिया केस टू केस, मैक्सिमम 15 दिन से ऊपर कोई केस को हम डिले नहीं करेंगे। और जो पिछली खुली कचहरियों में जो आए केसेस उसको वाइंड अप किया है, उनको बुला के बताया है कि ये आपके काम का मसला था, ये सॉर्ट आउट हुआ है, या इसमें कोई टेक्निकल नीड है, जो भी है उनको जवाब गया।
اور اس پہ فوری طور پہ ریئیکشن ہوا ہے کہ کس طرح اس اپلیکیشن پہ عمل درآمد ہونا ہے. تو اس لیے اس میکنزم کو بہت بہتر بنایا گیا ہے پہلے کی نسبت. اچھا سعدیہ، یہاں پہ آپ نے ابھی خود کہا اپنی بات میں کہ یہاں ایک ایجنٹ مافیا بہت زیادہ ہے. ڈیلرز حضرات جو ہیں وہ ان کے پاس چونکہ فائلز کا ریکارڈ ہوتا ہے اور کچھ LDA کی ملی بھگت، آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ کالی بیڑے ہر محکمے میں ہوتی ہیں، تو ان کی ملی بھگت سے ان معصوم لوگوں کو یرغمال آپ سمجھتی بنایا جا رہا ہے کہ ان کا کیا علاج کریں گی آپ؟ ان ایجنٹ مافیا سے عوام کی جو ہے جان کس طرح سے خلاصی ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی میکنزم بنایا ہوا آپ نے؟ جی دیکھیں، اس کے لیے تو ایک بہت بڑا قدم ہم اٹھانے جا رہے ہیں، بلکہ اس کو ہم نے اتھارٹی سے پاس کروا لیا ہے. اب اس کے SOPs بنانے ہیں کہ جیسے پہلے ہر کوئی ایجنٹ اندر پھرتا تھا، اب ہم نے تمام پراپرٹی ڈیلرز کو رجسٹر کر رہے ہیں. جو رجسٹر نہیں ہوگا وہ اس بلڈنگ میں انٹر نہیں ہوگا، اور اس رجسٹر ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ اس کی کہ شفافیت کو واضح کرے گا. وہ ڈیلر جو پراپر رجسٹر ہیں، جن کے تمام پیپر پورے ہیں، وہ ٹیکس پیئر ہیں اور تمام لوازمات سے پورے اترتے ہیں، وہی اتھارٹی رکھیں گے کہ وہ LDA کے اندر آ سکیں اس سرٹیفکیٹ کے بعد. ادروائز جو یہ ہر کوئی کونے میں ایک آپ کو ایجنٹ نظر آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا ماحول. اور یہاں بھی جو آفیسرز کی جن کیسز میں نگلیکشن ہے یا انہوں نے کوئی اس طرح کی ہینکی پینکی کی ہے تو وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے اور وہ جواب دیں گے، اور ان سے جواب لیا جائے گا. صرف جو خریدنے یا بیچنے والے کا نقصان، اس کا نہ صرف ازالہ کیا جائے گا، جو اس میں انوالو ایلیمنٹ ہے اس کو سزا بھی دی جائے گی. اچھا سعدیہ، یہ بھی ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ جس وقت ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ اپنی پراپرٹی جو ہے اب ہم نے اس کو بنانا شروع کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ LDA سے رجوع کرتا ہے. تو یہاں آ کے انہیں گھیر لیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پلاٹ جو ہے وہ پلج ہو چکا ہوا ہے، یہ ایسے ہے، اس میں 100 وہ کیڑے ڈال دیتے ہیں. آگے جا کے آپ لوگوں کے لیے اتنی ہرڈلز آ جاتی ہیں کہ ہم اسے بجائے یہ کہ کلیئر کروائیں، وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ یار اس کو اونے پونے داموں بیچ دیں، اور ان کی جو ہے وہ دہاڑی لگ جاتی ہے. اس کو کس طرح سے آپ لوگ جو ہے نا وہ کنٹرول کریں گے؟ یہ نظام تو تبھی کنٹرول ہو سکتا ہے جب آپ کے LDA کے اندر سے کالی بھیڑیں کچھ جو ہیں وہ نکالی جائیں. اس کا کیا میکنزم ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے کوئی بھی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں تو اب ہم ان کو باقاعدہ اس پہ پوری انکوائری کر کے ان لوگوں کو جو اس میں انوالو ہیں ان کو یا تو فراغت ملے گی یا ان پر باقاعدہ کیس چلے گا. کرپشن میں بھی، اینٹی کرپشن میں بھی جا سکتے ہیں، نیب میں بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ اپنا پیپر ورک بھی کمپلیٹ نہیں کرتے. وہ آتے ہیں، وہ پیپر رکھ لیے، خرید لیا، اور اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ لینا ہے، اس کا اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو 1 ونڈو پہ اپلیکیشن دینی ہے، تھرو پراپر جو ہے اپنی فائل کمپلیٹ کرنی ہے، تاکہ جب وہ آتے ہیں کمپلیشن سرٹیفکیٹ کے لیے یا NOC کے لیے. خاص طور پہ NOC ایک بہت بڑا ایشو تھا. اچھا، اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ بھی انقلاب ہوگا انشاءاللہ کہ ہم پورا اس کو کمپیوٹرائزڈ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ کیا انٹرسٹنگلی میں تمہیں بات بتاؤں کہ کیا ہوتا تھا، ہمارے پاس جو آیا فائل پتہ کروائی، جی یہ ریکارڈ تو جل گیا تھا. وہ جو جلا ہوا ریکارڈ ہے نا، بس وہ اس نے بڑے لوگوں کا بھلا کر دیا ہے جو باقاعدہ جلایا گیا تھا. اس لیے کہ اب کوئی آئندہ کوئی ریکارڈ جلایا نہ جائے، ہم اس سسٹم کو پورا کمپیوٹرائز کر رہے ہیں تاکہ اب فائل غائب ہونا، فائل میں سے پیپر غائب ہو جانے. اور اتنا بڑا یہ کوئی میں سمجھتی ہوں مافیا تھا نا، یہ ادارہ جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. پر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہاں بہترین آفیسرز بھی کام کر رہے ہیں، خواتین ہوں مرد ہو، جو کام کر رہے ہیں وہ بہت سخت کام ہے یہ عوام کا، اور اس میں بہت زیادہ محنت اور اوور برڈن ہوتے ہیں آپ. لیکن ایک سٹاف کی کمی بھی اس میں بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس چیز کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. اور جو ہمارے یہاں کے اچھے ہم نے رکھ دیا جزا اور سزا کا نظام. جو اچھا پرفارم کر رہا ہے ڈائریکٹر، جس کی پینڈنسی اگر وہ 1 ونڈو میں بیٹھا ہے، اس نے اپنی سب سے زیادہ ایفیشنسی دکھا کے پینڈنسی کم کی ہے لا کے کیسز میں، ہم ان کو اپ گریڈ کریں گے، پروموٹ کریں گے، اور جن کی پینڈنسی زیادہ ہم ان کو پلنٹریز ڈالیں گے، اور ایک پلنٹی پہ درست نہ ہوئے، دوسری پہ درست نہ ہوئے تو تیسری پہ وہ فارغ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم بنانے کی ضرورت تھی کہ یہاں ہمارے یہاں نظام، آپ کو پتہ ہے زندگی میں آپ جزا و سزا کے خواہش کے بغیر آپ کام نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے.
ہمارا لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. تو ہم نے اچھے پرفارمر کے لیے جزا اور برے کے لیے سزا کا تعین کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سعدیہ یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیپوٹیشنر بہت زیادہ ہیں, کیا ایل ڈی اے میں بھرتیوں کا بھی آپ لوگوں نے کوئی سلسلہ شروع کرنا ہے؟ یہ سی ایم تک آپ لوگوں نے کوئی سمری بھیجی ہے یا نہیں بھیجی؟ اور دوسرا آپ نے یہ بات کی کہ اینٹی کرپشن جو ہے, اینٹی کرپشن کیوں نہیں دیکھ رہی ان کو جو کہ کالی بھیڑے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بھرتیوں کا ہم نے آلریڈی بورڈ میں یہ سی ایم صاحب سے مطالبہ کر کے یہ بھجوا دیا ہے کہ میں شدت سے ضرورت ہے مور امپلائیز کی جو کہ پرماننٹ ایل ڈی اے کے امپلائی ہوں. دیکھو, اور جو 12 سال سے کام کر رہے ہیں, اوپر سے آ کے آتے ہیں, جو ایڈہاک پہ آتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں, ان سے سیلریاں بھی زیادہ لیتے ہیں, اپنا ٹائم پورا کرتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ ان کو ادارے سے کوئی لو لاسٹ نہیں ہوتا. دوسرا پھر ان میں دیکھنا بھی زیادہ آیا ہے کہ پھر وہ ان کا کیونکہ لو لاسٹ نہیں ہوتا, افیکشن نہیں ہوتی, انہیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ 3 سال کے بعد ہم نے اپنے مدر ڈپارٹمنٹ میں چلے جانا ہے. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس میں ایکسٹینشن بھی لے لیتے ہیں, آپ نے ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی ہے یا نہیں؟ ہم نے غیر ضروری ایکسٹینشن منع کر دی ہے. تو دوسری ایکسٹینشن کے لیے بورڈ میں ان کو اپلائی کرنا پڑے گا, کوئی نہیں دے سکے گا اس کے علاوہ. اور وائی اگر اس لیول کا آپ کا اپنا آفیسر موجود ہے, اسی فیلڈ کا, اس تجربے کا, تو بجائے آپ ڈیپوٹیشن پہ جو لاتے ہیں, جو کسی بھی باڈی سے اٹھ کے آگے وہ ادارے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں, ان کو سمجھنے میں 1-1.5 سال لگ جاتا ہے, تو 2 سال بعد ان کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے. ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے آفیسرز ہیں جو 12 سال سے کام کر رہے ہیں, 8-9 سال سے کام کر رہے ہیں, ہم ان کو آگے اب جو ہے نا پروموٹ کریں, نہ کہ ڈیپوٹیشن والوں کو لا کے. یہ رسم جو ہے نا انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ایل ڈی اے میں ختم ہوتی نظر آئے گی. سعدیہ آپ کا بھی ایکسپیرینس کافی رہ چکا ہے ایل ڈی اے کا, کیا آپ نے فیل کیا کہ ڈیپوٹیشنرز جو ہیں ان کی طرف سے شکایات زیادہ موصول ہوتی ہیں, یا کہ جو پرماننٹ امپلائی ہیں ایل ڈی اے کے, وہ دونوں میں سے؟ ابھی آپ نے یہ کہا کہ وہ لور نہیں ہے ایل ڈی اے کے, تو ڈیفینیٹ کہ وہ سنسیئر نہیں ہوں گے, وہ کہتے ہیں اوکے یار میں نے ایٹ دا اینڈ تو چلے جانا ہے یہاں سے نا. تو آپ نے کچھ فیل کیا کہ جو پرماننٹ امپلائی ہیں انہی کے لیے وہ زیادہ سنسیئرٹی سے کام کرتے ہیں, وہ زیادہ جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے میں ترجیح جو ہے ان کو دیتے ہیں؟ دیکھیے جو پرماننٹ ہے نا, ایک تو ان کا ادارے کے ساتھ لگاؤ, نالج, دونوں چیزیں کمپیریٹیولی بہت بہتر ہوتی ہیں. پھر وہ ادارے کی ترقی کے لیے اس لیے زیادہ کام کرتے ہیں محنت سے, کیونکہ ان کی ادارے کی ترقی ان کی ترقی ہے. اب جو ڈیپوٹیشن پہ آیا ہے وہ ایک شارٹ ٹائم کے لیے آیا ہے, لیکن اچھے افسر تو خیر ہر صورتحال میں ہر جگہ ہوتے ہیں. ڈیپوٹیشن پہ بھی بعض آئے ہوئے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی بات ہے نا سمجھنے میں ادارے کو, پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو میں ڈیپوٹیشن کو اتنا وہ کہاں جہاں ضرورت ہے ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی ایکسپرٹیز ایسی چاہیے جہاں اس ایکسپرٹیز سے لنک آپ کا اپنا آفیسر موجود نہیں ہے, دین ڈیپوٹیشن پہ آپ جائیں, اس ایکسپرٹیز سے لنک پرسن لے لیں, فائنانس کا لے لیں. لیکن وائی ناٹ آپ اپنے لوگوں کو آپ ان کو اپ گریڈ کریں, ان کو ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو. سعدیہ یہ کس حد تک بات درست ہے؟ لوگ کہتے ہیں, جب اکثر ہم بات کرتے ہیں, عوام میں جا کے بات کرتے ہیں, لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سرکار نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تو تبدیلی نظر نہیں آ رہی. آپ سمجھتی ہیں کہ عوام کسی حد تک سچی ہے؟ آپ چونکہ موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, آپ کے ایفیلیشنز ان کے ساتھ ہیں, تو ایک حقی سچی بات بھی تو ہوتی ہے نا. عوام کیوں یہ بل بلا رہی ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے تبدیلی دکھائی نہیں؟ کیا کہیں گی؟ اچھا, میں اس سے بالکل اختلاف کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں ہاں ہماری وہ تبدیلی نہیں ہے جو آپ کو سڑکوں پہ ادھر ادھر نظر آئے. بوٹ پہن کے ہمارا سی ایم پانی میں کھڑا نہیں ہوتا, ہم اس کی جگہ ریزروائرز بنا لیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں حقیقی معنوں میں پالیسی کو لے کے لانگ ٹرم سلوشن کی بات ہو رہی ہے, ٹیمپریری دکھاوا والی بات نہیں ہے. یہ گورنمنٹ عمران خان کا ویژن, سی ایم پنجاب کا ویژن یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم سلوشن کو سورٹ آؤٹ کریں, نہ کہ ٹیمپریری. یہی ہم آج جو بھگت رہے ہیں یہ ٹیمپریری انرجی کرائسس کا آپ نے سلوشن نکال دیا. انرجی آپ نے ٹیمپریری سلوشن سے ہٹ کر ہم پرماننٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور آئندہ آنے والی نسلیں یو اپنا سیو مائی ورڈز اور رائٹ مائی ورڈز کہ آئندہ آنے والی نسلیں عمران خان کو دعائیں دیں گی جو وہ کام کر کے جا رہا ہے.
بہت شکریہ سعدیہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, سعدیہ سہیل ایک اچھے ویژن کے ساتھ ایل ڈی اے کی بورڈ کی ممبر ہیں اور یہ چاہ رہی ہیں کہ ایل ڈی اے میں بہت ساری تبدیلیاں لے کے آئی جائیں اور یہاں پہ شفافیت کے نظام کو وضع کیا جائے. ڈیلرز حضرات اور ایجنٹ مافیا سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. آئندہ پھر ان کے ساتھ ایک اور سٹنگ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے کشور لودھی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.